السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمشنریٹ آف کالجیٹ ایجوکیشن کے ویڈیو اسباق میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم دبستان دہلی کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اس تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سبق کا مقصد ہے کہ اس سبق میں ہم کیا سمجھنے والے ہیں، دبستان کیا ہے، دبستان دہلی سے کیا مراد ہے، دبستان دہلی کے شعراء کون کون ہیں، اور آخر میں دیکھیں گے کہ دبستان دہلی میں جو شعراء شامل ہیں ان کے شاعرانہ خصوصیات کیا کیا ہیں، دبستان دہلی کے خصوصیات وغیرہ ہم جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دبستان کس کو کہا جاتا ہے، دبستان سے مراد کیا ہے۔ دبستان جس کو ہم انگریزی میں اسکول کہتے ہیں، اس سے مراد ایسے اہل فکر یا دانش یا ادیب و شعراء مراد ہیں جو کہ ایک مخصوص فکر اور تصور کے حامل ہوں، یعنی ایک ہی فکر کے چند شعراء مل کر جب شاعری کرتے ہیں، یہاں اصل چیز جو ہے فکر ہے، اور فکر جو ہے علیحدہ فکر نہیں ہے، بلکہ تمام شعراء کے پاس چند مخصوص افکار ہو، چند مخصوص تصورات ہو، ایسے شعراء کو مجموعے کو ہم دبستان کہتے ہیں۔ یہ خیالات کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہی فکر و تصور جب علاقوں پر استعمال کی جاتی ہے تو اس دبستان کو علاقے کے ساتھ جوڑ جاتا ہے، یعنی جب علاقے کے ساتھ کسی دبستان کو ملایا جائے تو اس دبستان کو علاقے کے ساتھ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اردو میں جو ہے دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان گولکنڈہ وغیرہ کافی مشہور ہیں۔ تو اس طریقے سے دبستان کیا ہے، مخصوص افکار و تصورات کے حامل شعراء کے مجموعے کے افکار کو ہم دبستان کہتے ہیں۔ دبستان دہلی کی تفہیم کے لیے، دبستان دہلی کی سمجھ کے لیے ہم کو دہلی کی تاریخ کا مختصر سا جائزہ لینا ہوگا۔ دبستان دہلی کا پس منظر اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ دبستان دہلی کی تفہیم کے لیے ہمیں دہلی کی تاریخ کا جائزہ لینا ہوگا۔ 1707 یہ تاریخ ذہن میں رہنا چاہیے۔ 1707 میں جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ انتشار، خون خرابہ، افراتفری اور شاہی تخت کے حصول کے لیے کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ جس طریقے سے ہندوستان میں 1526 میں بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، وہ ترقی کرتے کرتے سلطنت کشادہ ہوتے ہوتے بہت کشادہ ہو گئی، لیکن اورنگزیب کے انتقال کے ساتھ ہی اس سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا، ختم نہیں ہوئی بلکہ سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اس میں ایک ہے کہ اورنگزیب کے بڑے بیٹے معظم نے اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کر کے تخت نشین ہوا۔ آگے چل کر سید برادران کی مدد سے اس کا بھتیجا فرخزاد نے چچا پر حملہ کیا اور تخت نشین ہوا۔ اس طرح دہلی کے تخت کے لیے کئی ایک مغلیہ خاندان کے افراد میں رسی کشی چلتی رہی، یعنی تخت کے حصول کے لیے مغلیہ خاندان کے صاحبزادے سلاطین جو ہے آپس میں لڑتے رہے، کبھی کوئی اس کو قتل کیا، کبھی اس کو قتل کیا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم تھا۔ اس طریقے سے اس سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا۔ یہ اندرونی کشمکش چل رہی تھی کہ باہر سے جو ہے اس درمیان نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے بھی ہونا شروع ہوئے۔ ایک جانب نادر شاہ احمد شاہ کے حملے تھے تو دوسری جانب مقامی روہیلوں اور مراٹھوں کی بغاوتیں بھی شروع ہوئیں، یعنی دہلی میں جو ہے افراتفری کا عالم، جنگ کا عالم، لوٹ مار، بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ دہلی میں ہر جانب قتل و غارت گیری، لوٹ مار، جنگ و جدال چلتے رہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ صرف نام کا تھا، حکومت کی باغ ڈور انگریز لارڈ کیننگ کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان حالات میں 1857 کا غدر بھی ہوا تو انگریزوں کو ایک بہانہ مل گیا۔ آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، جہاں ان کا انتقال 1862 میں ہوا۔ اس طرح 1707 سے 1857 تک دہلی میں افراتفری اور جنگ و جدال کا ماحول رہا۔ عوام سر چھپانے کے لیے گھومتی رہی، جہاں جگہ ملتی وہیں سکونت اختیار کرتی۔ عوام کی حالت بہت بری تھی۔ ان حالات میں اردو شعراء پر کیا حالت گزری،
ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔ اس دور میں جو ادب تخلیق ہوا اور جن شعراء نے ان حالات کا مشاہدہ کیا اس کا انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، جس میں ایک درد و غم اور آہ کا اثر پایا جاتا ہے۔ انہی شعراء کے احساسات، افکار اور تصورات کو ہم دبستان دہلی کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سماجی اعتبار سے افراتفری کا معلوم ماحول تھا، جنگ و جدال، لوٹ مار، قتل و غارت گری، بہت بری حالت تھی۔ ایسے حالات میں اردو شعراء نے جو ہے دہلی کو خیرآباد کرتے ہوئے بہت سارے شعراء جو ہے کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے۔ جو خوددار تھے، جو کفایت شعار تھے، چند شعراء ایسے بھی تھے جو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہتے تھے، اپنے مقام سے ہلنا نہیں چاہتے تھے، ایسے شعراء یہیں پر رک گئے۔ جو شعراء یہاں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا، دوسرے مقامات پر گئے، انہوں نے بھی دہلی کے اس دور کے حالات کو اپنی شاعری میں اظہار کیا ہے۔ اور جو شعراء دہلی میں ہی قیام کیا، وہ شعراء بھی جو ہے اپنے کلام میں، اپنے ادب میں جو ہے اس دور کے حالات کا بھرپور طریقے سے جو ہے اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ تو اس طریقے سے دبستان دہلی جو ہے دہلی کی بربادی، دہلی کے جنگ و جدال کے حالات، دہلی کے غم اس میں زیادہ تر شامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو دبستان دہلی کے اہم شعراء کون کون ہیں، تو مثال کے طور پر اہم شعراء ہیں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، میر سوز، نصیر، مومن خان مومن، مرزا غالب، ظفر، شیفتہ، حالی، آزاد اور داغ جو ہے دبستان دہلی کے نمائندہ شعراء ہیں۔ عزیز طلبہ، اب دیکھیں گے ہم دبستان دہلی کی شاعرانہ خصوصیات۔ اب ہم ایک ایک شاعرانہ خصوصیت کو، وہ خصوصیت جو ہے مختلف شعراء کے پاس کس طریقے سے پائی جاتی ہے، اس تعلق سے ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ عشق و عاشقی، دبستان دہلی کے شعراء کے پاس عشق و عاشقی کے مضامین کثرت سے پائے جاتے ہیں، مگر اس عشق میں پاکیزگی ہے۔ یہاں وصل، ملاقات سے زیادہ ہجر کی طلب کی جاتی ہے اور محبوب کا ذکر احترام سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ دور بیٹھا غیار میر اس سے، دور بیٹھا غیار میر اس سے، عشق بھی یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی عشق و عاشقی میں جو ہے ایک نکما پن، ایک جو ہے الگ پن ایسا نہیں تھا، بلکہ عشق و عاشقی میں بھی آداب کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ عشق بھی یہ ادب نہیں آتا، میر نے کہا تھا۔ اس دبستان کے عشق میں خارجی معاملات کے بجائے داخلی واردات اور جذبات پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت تصوفانہ شاعری بھی ہے۔ دہلی صوفیہ کا مرکز رہی ہے، چنانچہ یہاں کے شعراء پر وحدت الوجود، وحدت الشہود کا اثر نمایاں رہا اور کئی ایک شعراء صوفی بھی تھے۔ خاص کر خواجہ میر درد ایک بہت بڑے صوفی شاعر تھے۔ اسی طرح میر کے کلام میں بھی تصوف کے اثرات نمایاں پائے جاتے ہیں۔ خواجہ میر درد کا ایک چند شعر اشعار دیکھیے کہ عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ پڑی جس طرف کو نگاہ، پڑی جس طرف کو نگاہ یہاں، نظر آ گیا ہے خدا ہی وہاں، یہ گو کہ آنکھوں کی پتلیاں میرے دل میں جائیں بتا نہیں۔ مرزا غالب کا ایک شعر اس طرح ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب مزید کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ مومن کا یہ شعر تصوف سے مملو ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دراصل دہلی کے شعراء کے پاس تصوفانہ خیالات کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس کے برخلاف دبستان لکھنؤ میں یہ صفات نہیں، بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، خاص کر ایک سماجی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں درد غم زیادہ تھا، تو شاعر جو ہے بیرونی کے بجائے اندرونی طور پر اندرونی خیالات پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ دبستان دہلی کے شعراء کی ایک خصوصیت انداز بیان سادہ و سلیس ہے۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت اظہار بیان میں سادگی ہے۔ یہاں جذبات و احساسات کا اظہار عام فہم اور سادہ سلیس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تصنع اور ایہام سے کنارہ کشی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چند شعراء کے یہ اشعار دیکھیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔
نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب، میر، مومن کی یہ ان اشعار میں دیکھیے کہ کتنا سادہ اور سلیس اشعار ہیں۔ دبستان دہلی میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہاں خیال اہم ہے، تشبیہات و استعارات کی بھرمار نہیں ملتی، بلکہ حسب ضرورت ہی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دبستان لکھنؤ میں خیال سے زیادہ الفاظ پر زور دیا جاتا ہے۔ مسجع و مخفع، تشبیہ و استعارات کو ہی اصل شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ دبستان لکھنؤ کا شاعر بغیر ایہام، تشبیہ و استعارے کے شاعری ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ دبستان دہلی میں جو ہے الفاظ سے زیادہ خیالات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دبستان دہلی کی ایک خصوصیت میں یہ ہے کہ یہاں حقیقی واقعات اور قلبی واردات کی عکاسی ملتی ہے۔ یہاں تخیل بہت کم پایا جاتا ہے، اس کے برخلاف حقیقی خیالات ہی پیش کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب، میر اور مومن کی شاعری صداقت پر مبنی تھی۔ اسی طریقے سے میر نے آبیدی کو جگ بیدی بنا دیا۔ مومن نے حسن و عشق کے معاملات کی عکاسی حقیقی انداز میں پیش کی، اور حالی نے صداقت اور فائدہ مند باتوں کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ غرض کے دبستان دہلی کے جتنے شعراء ہیں انہوں نے صداقت، سچائی کے ساتھ حقیقی واقعات کو اپنے کلام میں، اپنی شاعری میں پیش کی۔ سوز و گداز، دبستان دہلی میں سوز و گداز کا عنصر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جذبات حقیقی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ میر کہتے ہیں کہ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ غالب کا کہنا ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ چنانچہ سوز و گداز جو ہے دبستان دہلی کی اہم خصوصیت ہے۔ آمد کی کیفیت، دبستان دہلی کے کلام میں آوٹ سے زیادہ آمد کی کیفیت نظر آتی ہے۔ مضامین خیالی و تخیلی نہیں بلکہ حقیقی اور صداقت پر مبنی ہوا کرتے ہیں، جس سے آمد ہی آمد نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ لائی حیات آئے خزاں لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ان اشعار میں دیکھ سکتے ہیں کہ آمد کی کیفیت کس طرح نظر آتی ہے۔ دبستان دہلی کی خصوصیت جو ہے مختصر غزلیں اور سہل ممتنع ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء کے پاس مختصر غزلیں پائی جاتی ہیں، جنہیں سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ اکثر شعراء کے کلام میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، خاص کر مومن خواہ مومن اس میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ غالب، مومن، میر کی غزل کے اشعار سے ایک ایک شعر دیکھیے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سرحان میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ ایسی مختصر غزلیں ہمیں دبستان دہلی میں کثرت سے ملتی ہیں۔ دبستان دہلی کے کلام میں وصل سے زیادہ ہجر کی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہاں محبوب و معشوق سے ملاقات کے شوقین نہیں، بلکہ انہیں ہجر میں رہ کر غم و آہ کرنا زیادہ پسند آتا ہے۔ یعنی دبستان دہلی کا شاعر جو ہے وصل کا، ملاقات کا متمنی نہیں ہے، بلکہ ہجر میں رہ کر، غم میں رہ کر غم کی شاعری کرنا جو ہے یہاں کا شاعر پسند کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ تصنع اور بناوٹ سے پرہیز، دبستان دہلی کے شعراء کے کلام میں تصنع اور بناوٹ سے پرہیز پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دبستان لکھنؤ میں یہ عنصر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کے سماجی اور معاشی حالات تھے۔ یعنی دبستان دہلی میں بناوٹی نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، اس میں تصنع، بناوٹ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ صفات جو ہے، یہ خصوصیات جو ہے دبستان لکھنؤ میں پائی جاتی ہیں، لیکن دبستان دہلی میں جو ہے یہ لوگ تصنع اور بناوٹ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آہ کی شاعری، خاص کر دہلی کی شاعری کو دل کی شاعری اور آہ کی شاعری کہا جاتا ہے، لکھنؤ کی شاعری کو واہ کی شاعری کہا جاتا ہے۔ خاص کر آہ کی شاعری، واہ کی شاعری اردو ادب میں کافی مشہور ہے۔ دہلی کی شاعری کو آہ یعنی غم کی شاعری، دکھ کی شاعری، درد کی شاعری کو کہا جاتا ہے، جبکہ وہی مزے میں، مست میں رہنے والی شاعری، واہ کی شاعری جو ہے ہمارے دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے۔ آہ کی شاعری کی ایک مثال دیکھیے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کہ صاحب ہم نے، میر کا ایک شعر اس طرح ہے کہ مجھ کو شاعر نہ کہو کہ صاحب ہم نے
درد و غم کتنے کیے جمع تو یہ دیواں کیا۔ آخر میں ہم مجموعی جائزہ لیں گے کہ دبستان دہلی کے تعلق سے نور الحسن لکھتے ہیں کہ دہلویت ایک خاص افتاد ذہنی یا مزاج شعری کا نام نہیں ہے جس کا اظہار مخصوص تمدن و شہری اثرات کی وجہ سے ہو۔ دہلی کا شاعر غم روزگار کا ستایا ہوا، غم عشق کا مارا ہوا ہے، اسی لیے اس کے کلام میں دونوں کی کسک اور کھٹک پائی جاتی ہے۔ سیاسی حالات نے اسے قنوتی بنا دیا، تصوف نے اس میں روحانیت پیدا کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی نصب العین اور تصور عطا کیا۔ اسی نے اس کی آنکھوں کے اندر کی طرف کھولی، اسی نے اس کی آنکھیں اندر کی طرف کھولی۔ غرض کہ اگر ہم دیکھیں گے تو دبستان دہلی کے جو خصوصیات ہیں، جن شعراء نے شاعری کی ہے، ان کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ غم کے مارے ہوئے تھے، ذریعہ معاش نہیں تھا ان کا، بہت قسم پرسی کے حالات تھی۔ اگر آپ دبستان دہلی کے اس دور کے حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، خاص کر مرزا غالب کے جو خطوط ہیں، اگر ان خطوط کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس دور میں اس سماجی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی، سیاسی ابتری تھی۔ آج کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے، دوسرے دن کوئی دوسرا بادشاہ بن رہا ہے۔ نہ صرف سیاسی انتشار تھا بلکہ بیرونی حملہ کر رہے تھے، مقامی بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں جو ہے عوام پر بوجھ ہی بوجھ تھا، غم ہی غم تھا۔ تو ان تمام چیزوں، یہ حالات جو ہے ہم کو دبستان دہلی کی شاعری میں ہم کو نظر آتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ رہی دبستان دہلی کا خلاصہ۔ اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لنکس کے ذریعے سے آپ جو ہے دبستان دہلی کے تعلق سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، یا دلی کا دبستان شاعری نور الحسن ہاشمی کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔